ہم جگہ وہ جگہ دیکھا گیا میچ کا معاملہ رسلپور ہو کرتھیا ہو مدرا پور ہو اور میں منتظم سے جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا اگر میچ خراب ہو جائے قطعاً پیسے نہ دیے جائیں اجرت قطعاً نہ دی جائے تب یہ لوگ سمجھیں گے آپ پوری اجرت دے لیتے ہیں اس کی بنا پر یہ میچ خراب ہوتا بڑے کے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جامع الصفا کا پروگرام ہے یہ مولوی دارالعلوم دیوبند کی بات کرتا ہے ہاں صحیح آپ سوچ رہے ہیں چونکہ دارالعلوم دیوبند ام المدارس ہے جامع الصفا اسی کا بچہ ہے اگر ماں کا ذکر نہ کیا جائے تو بچے کے بارے میں کیا خبر آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ مولوی صاحب دارالعلوم دیوبند کی بات ام المدارس کرتا ہے وہ یہاں تک کی کہہ دوں کہ یہ جامع الصفا جو ہے جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے ہر انسان کا ایک نسب ہوتا ہے ہر انسان کی ایک نسل ہوتی ہے اسی طرح ہمارے مدارس اسلامیہ کا بھی نسب الحمدللہ وہ محفوظ جس طرح میرا نسب محفوظ ہے اسی طرح ہمارے مدارس اسلامیہ کا آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ کس طرح کی بات کر رہی ہیں اسی اکابر دین ہمارے اسٹیج پہ جلوہ فروز ہے جو دل واسطہ یا بلا واسطہ شیخ الاسلام حضرت مدنی سے تعلیم حاصل کی ہوگی اور شیخ الاسلام حضرت حسین احمد المدنی نے شیخ ہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے مولانا محمود الحسن دیوبندی نے شیخ قاسم النانوتوی سے شیخ قاسم النانوتوی نے شیخ عبدالغنی مجددی سے شیخ عبدالغنی مجددی نے شاہ سعد محدث دہلوی سے شاہ سعد محدث دہلوی نے حضرت شاہ عبدالعزیز سے حضرت شاہ عبدالعزیز نے حضرت شاہ ولی اللہ سے حضرت شاہ ولی اللہ نے حضرت شیخ ابو طاہر المدنی سے حضرت شیخ ابو طاہر المدنی نے شیخ ربیع بن بنی سبیل سے شیخ ربیع بن بنی سبیل نے امام بخاری سے امام ترمذی نے امام بخاری سے امام بخاری نے حضرت حماد سے حضرت حماد نے امام ابو حنیفہ سے امام ابو حنیفہ نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیلو آپ نے دیکھ لیا ادارے کا سلسلہ جس ادارے کا تعلق اصحاب صفا سے ملتا ہے جس ادارے کا نسب اصحاب صفا سے ملتا ہے اس ادارے کی تحریک ناکام ہو جائے یہ مشکل ہی نہیں بلکہ محال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی سن 1866 عیسوی میں بنیاد پڑی اور دارالعلوم دیوبند کا جو مقصد تھا علم دین کو عام کرنا اور انگریز کے خلاف فوجی چھاؤنی قائم کرنا اور انگریز کے خلاف مجاہدین تیار کرنا الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا میں کہتا ہوں صرف ہندوستان نہیں صرف پاکستان نہیں صرف بنگلہ دیش نہیں صرف امریکہ اور برطانیہ نہیں صرف ایران اور توران نہیں الغرض بلکہ پوری دنیا کے مقیمات کرتا ہوں میں پوری دنیا کا معائنہ کر لے انشاءاللہ العزیز دارالعلوم دیوبند کا فرزند ملے گا کامیابی ملی ان میں بھی ہر طرف لے گا لیکن میں نے دوسری بات کہی تھی فوجی چھاننی آپ نے دیکھ لیا حضرت شیخ الاسلام حسین احمد المدنی حضرت مولانا حفظ الرحمان سرحدی خاندان صادق پور پبلا اور دیگر اکابر دین
تو محنت لگن سے سن 1947 عیسوی میں میرا ملک آزاد خود فوجی بن کر نکلے اور اس کے خلاف لڑنے کے لیے. یہ ہے انگریز کا ثبوت. جا کر ان لوگوں سے کہہ دیجیے جو کہتا ہے کہ مدرسہ آتنکواد کرتا ہے, جا کر ان لوگوں کو کہہ دیجیے جو کہتا ہے کہ مدرسہ میں آتنکوادی کی تعلیم ہوتی ہے. میں صرف یہاں پر نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے کچھ دن پہلے جنتر منتر پر احتجاج کر کے سدبھاونا ریلی کو اٹینڈ کر کے میں نے راجناتھ سنگھ تک یہ بات پہنچائی کہ اپنی میڈیا کے ذریعے کہ اگر آپ کو آتنکوادی کے اوپر شک ہے تو آپ چلیے میرے ساتھ دارالعلوم دیوبند, اب چلیے میرے ساتھ مظاہر علوم سہارنپور, اب چلیے میرے ساتھ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ, اب چلیے میرے ساتھ مدرسہ سلفیہ بنارس, اور چلیے میرے ساتھ مدرسہ کہتے ہیں کہ مبارک پور. میں نے تمام مکاتب فکر کے مدارس کا ذکر کیا اور میں نے کہا کہ 1000 نہیں 500, 500 نہیں 200, 200 نہیں 100, 100 نہیں 50, 50 نہیں 10, 10 نہیں 9, 9 نہیں 1 بھی آتنکواد ثابت کر دو, میں پوری زندگی حکومت کا غلام بننے کے لیے تیار. اگر آج جو ماحول جو بنایا گیا اس کو سمجھنا پڑے گا اور صرف تعلیم ہی حاصل نہ کیجیے, آپ دینی تعلیم میں حاصل کریں, دینی تعلیم سے اچھی طرح آشنا ہو جائے. دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ میدان سیاست میں بھی آئیے. دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ میدان میڈیا گروپ میں بھی آئیے. آپ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد الیکٹرانک میڈیا پر قبضہ کیجیے. آپ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پرنٹ میڈیا پر قبضہ کیجیے. آپ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر قبضہ کیجیے, تب بات بنے گی. صرف آپ چہار دیواری میں بیٹھ کر سوچیں گے کہ کام نہیں بنے گا. اگر ہم نے ابھی سیاست کا نام لیا, سیاست کا جب نام لیتا ہوں تو کچھ لوگ تو عجیب سمجھ لیتے ہیں. کیا مولوی مدرسہ کا پڑھا ہوا سیاست میں جائے گا, مدرسہ کا پڑھا ہوا راجنیتک کرے گا, مدرسہ کا پڑھا ہوا نیتا بنے گا. بھائی اگر کسی انسان کو پراگنڈا آپ نے کر دیا یا وہ خود ہو گیا تو اس انسان کی غلطی ہے یا ان سماج کی غلطی ہے, نہ کہ ان سیاست کی غلطی ہے یا راجنیتک کی غلطی یا نیتا کی. لیکن معلوم نہیں ہمارے علماء کرام کیوں سیاست میں نہیں آتے ہیں بہت کم. جس طرح دیگر فضائل عبادت ہے, سیاست بھی عبادت ہے. سیاست چونکہ اسلام کا جسم, سیاست میں آئیں گے تو آپ کی بات پہنچائی جائے گی, سیاست میں نہیں آئیں گے تو آپ گھٹ گھٹ کر زندگی گزاریں. آپ کی بات کہنے والا, آپ کی بات پہنچانے والا کوئی نہیں رہے گا, اور وہ جس طرح چاہے گا منچاہی زندگی اور منچاہی حکم نافذ کرے گا. جس طرح کا معاملہ آپ اخبار کے ذریعے, ایک آگے چینل کے ذریعے, ویڈیو کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہوں گے. اب تو موبائل کا زمانہ ہو گیا, آپ موبائل پر تو جاگے سوشل میڈیا کا زمانہ ہوگا, اس پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. مجھے وہ چیز ابھی تک یاد ہے, میں نے یوگی آدتیہ ناتھ کے متعلق بھی لکھا, میں نے RSS کے تعلق سے بھی لکھا. میں آپ کو بتا دوں, مجھے یاد ہے ایک انسان, ایک بیچارے داری میں ایک انسان ہے, وہ سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے, اس کے پیچھے 20 سال کی لڑکی, 22 سال کی لڑکی جو میں نے دیکھا, ان باپ کے ساتھ کہیں وہ جا رہی ہے. جب راستہ میں دور چلے جاتے ہیں تو راستہ میں چند ہندے جو گاؤں رکشک کے نام پر, گاؤں کی رائے کی حفاظت کے نام پر
جو گنڈا گردی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس لڑکی کا ویڈیو بنانا چاہتا ہے، وہ لڑکی اپنے باپ سے چمٹتی ہے اور روتی ہے، وہ کہا رہے اس کا باپ بھی روتا ہے اور اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ بھائی یہ تیری بہن ہوگی، بھائی یہ تیری بیٹی ہوگی، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں دولت سے کرنے والے کو کہ کیا بیٹی کی حفاظت کی بات کرتے ہو اور ایک بیٹی کی بےعزتی؟ میں نے جب یہ بات لکھی تو دہلی کا جو RSS کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے ایک دھمکی آمیز فون آیا، فون کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ شہادت کی، کہا جی شہادت کی بول رہا، کہنے کہ آپ نے ایسے ایسے لکھا، میں نے کہا جی لکھا تو ہے، اس مضمون کو بدل دیا جائے ورنہ اس کا انجام آپ سوچ لیں، یہی نہیں۔ میں نے کہا میرا ایمان قرآن پر، میرا ایمان حدیث، قرآن نے متعین علماء کرام اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ تیری موت جس دن مقرر ہے، جس دن متعین ہے، نہ اس سے 1 سیکنڈ پہلے نہ 1 سیکنڈ بعد آ سکتا۔ اگر میری موت آپ کے ہاتھ سے رب الجلال نے لکھ دی ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ مضمون نہیں، میں اپنا مضمون نہیں بدل سکتا۔ میں ایک ریلی کے تعلق سے میٹنگ میں گیا، جب اعلان ہوا اس اعلان میں بھی ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور بدستہ میرے خلاف اور اس مضمون کے خلاف جملہ کستا، ایک چوٹ سننے کو مل رہا ہماری وجہ سے۔ آپ بزدل ہو گئے، آپ موت سے ڈرتے ہیں، جس دن آپ موت سے ڈرنا بند کر دیں بزدلی ختم ہو جائے گی اور باطل کو آنکھ دکھانے کی طاقت نہیں آئے گی۔ آپ کو معلوم نہیں، آپ شیخ الاسلام حضرت مدنی کو ماننے والے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ شیخ الاسلام نے کہا تھا کہ اگر تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو میں تیرا پاؤں کاٹ کروں گا، اگر تم اسلام کے خلاف زار افشانی کرو گے تو شاہ عبدالعزیز پر کر میں فتویٰ نافذ کر دوں گا، اگر تم آنکھ دکھانے کی بات کرو گے تو مفتی کفایت اللہ بن تیری آنکھ نکال جائے گا۔ کہاں چلے گا؟ ہم تو انہی کے فرزند ہیں، ہم تو انہی کے ماننے والے ہیں۔ اس بزدلی کی وجہ سے، اس موت سے ڈرنے کی وجہ سے اور دنیا کی محبت اپنے دلوں میں بیٹھانے کی وجہ سے آج جگہ بہ جگہ ہم مار کھا رہے ہیں۔ اس لیے میں ٹائم بھی بہت کم ہے کہ آپ لوگ 2 چیز پر عمل کر لیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اسٹیج پر کہ کوئی ماتالل، کوئی باطل آپ کو آنکھ دکھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ نمبر 1 دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دیں۔ نمبر 2 موت سے ڈرنا بند کر۔ جس وقت ہم 313 تھے اس وقت پورے میں شیر تھے، آج پوری دنیا میں ہے۔ باوجود اس کے آج جو لوگ مسلم سمان کی بات کرتا، یہاں تک کہ ہمارے پردھان منتری صاحب جب بھاشن دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو طرح کے سراسا کا مسئلہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب وہ پردھان منتری صاحب بھاشن دینے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں مسلم ارکانوں کی سمان کرتا ہوں اور ان کا حق دلا کرتا ہوں۔ مجھے افسوس کہ میرے انداز سے پردھان منتری کا جہاں پر ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پر پردھان منتری کا دفتر ہے، وہاں سے 7-8 دنوں کے فاصلہ پر یا اس سے زیادہ نہیں ہوگا جینو کالج ہے جو ہندوستان کی مائناز یونیورسٹی ہے، وہاں سے ایک لڑکا نجیب نام کا غائب ہو جاتا ہے اور اس کی ماں در بدر بھٹکتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹا کے لیے، اور پولیس اس کو گھسیاتی رہتی ہے۔ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ
مسلمان بھاگ رہی ہے. کاش کہ ہماری حکومت اس کو اپنی بہن مان لیتی اور اس کا بلادلہ تلاش کر رہا ہے. حق بولیے. اگر حق آپ بولیں گے تو آپ کو دھارمک میں الجھایا جائے گا. اگر آپ حق بات بولیں گے تو آپ کو چاہتے ہیں کہ اس مسائل کے اندر اس طرح الجھا دیا جائے گا تو آپ اسی طرح پھنستے چلے جائیں گے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی انسان اسلام کے خلاف زیادہ افشانی کرتا ہے تو آپ حکمت عملی سے اپنے کردار سے اپنے افعال سے اپنے اعمال سے ان کا جواب دیجیے اور ان کا جواب زبان سے تحریر سے دینے کی کوشش نہ کرے یا آپ کو الجھا. آپ اس زبان کو بند کرنے کے لیے جو بھی آلات استعمال کیے جاتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان کیسے بند ہوگی, اس انداز سے بند ہوگا. اس پر علماء سے مشورہ لیجیے اور اس پر عمل کیجیے. لیکن یہاں تو ہی مسئلہ ہی الٹا ہے. اب تو علماء کرام جنہیں وارثین انبیاء کہا گیا. میرے دوست وقت کم ہے. دراصل بات یہ کبھی کہ اس جامعۃ الصفہ میں پہلی مرتبہ آنے کا موقع ملا. پروگرام کے تعلق سے مجھے بہت خوشی ہوئی, بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور میں اس علاقہ میں گھومنے کے بعد اس میں آیا, اس مدرسہ میں کہ ان طلباء اور طالبات نے جو قرآن مقدس کی تلاوت کی اور ممتحن صاحب نے بہت باریک بینی سے سوالات کیے اور ہمارے بچوں جامعہ ہزا کے بچوں نے باریک بینی کی جوابات کی اچھے انداز میں پیش کیے. قابل مبارکباد ہے اس جامعۃ الصفہ کے ناظم اعلیٰ مولانا منظور مزاری صاحب. قابل تعریف ہے وہاں کے استاد مولانا شمیم صاحب اور قاری صاحب اور دیگر کارکنان کہ ان لوگوں کی محنت, ان لوگوں کے لگن کی وجہ سے. ورنہ بچیاں میں قرآن پڑھنا بہت مشکل, بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں قرآن صحیح سے پڑھنے آتا ہو. لیکن ہماری بچی نے قرآن کو پڑھ کر سنائی تو مجھے بھی احساس ہوا کہ اگر اس طرح محنت رکھے گی اور اساتذہ کی بھی محنت اس طرح جاری و ساری رہے گی اور صدر محترم کی سرپرستی ہمیشہ یہ رہے گی تو انشاءاللہ العزیز ہماری جامعۃ الصفہ کی بچیاں قاری رقیہ بنیں گی اور یہاں کے طلباء قاری عبدالباسط بنیں گی. اللہ تبارک و تعالی اس ادارہ کو رات دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.